السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یاد ربوا کی ایک اور نشست میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج ہمارا ایک اسپیشل پروگرام ہے جس میں ہمارے ساتھ ربوا کی ایک مشہور و معروف شخصیت الحاج ڈاکٹر ملک نسیم اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یاد ربوا میں ویلکم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے یاد کیا، اور میں خود بھی اس کا منتظر تھا کہ کس وقت آپ مجھے بلائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ہاں جی، تو ڈاکٹر صاحب آپ سے شاید میں نے آپ کو ملاقات ہوئی ہو جب میں ٹورانٹو میں رہائش پذیر تھا، لیکن زیادہ تعارف آپ سے ہوا ہے جب آپ نے وہ تعلیم اسلام کالج کا واٹس ایپ کا گروپ شروع کیا تھا۔ ہاں وہ بالکل اس میں تعارف ہوا تھا بالکل، لیکن اصل میں جو آپ کا دور ہے نا وہ آپ میں سے کافی جونیئر تھے۔ ہاں جی ہاں جی، پھر آپ کا جو کوارٹرز کا جو ہے نا وہ الگ تھا یہ دنیا، مطلب ہمارا ہم ریلوے روڈ پر تھے۔ اچھا تو اچھا ہمارا مطلب میں نے میٹرک کیا 72 میں۔ اچھا، میں نے 85 میں کیا ہے میٹرک۔ 85 میں کیا؟ ہاں جی ہاں جی بالکل۔ 85 میں تو میں میڈیکل کالج بھی ڈاکٹر بن چکا تھا۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس لیے کافی ایج ہے، لیکن ہماری بہر مشترکہ ہماری یادیں روا کی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے تعلیم الاسلام کالج کے بعد کون سی جگہ سے کیا تھا میڈیکل؟ قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور۔ اچھا، بہاولپور سے کیا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، میں آپ کو مختصر بتا دوں نا کہ ضرور۔ میرے والد صاحب جو تھے نا الحاج ڈاکٹر ملک عطا اللہ خان صاحب، وہ تھے ایکس اسپیشلسٹ۔ اچھا، اور وہ 35-36 سال سعودیہ اور لیبیا میں رہے ہیں۔ اچھا اچھا ان کے ساتھ ہماری فیملی بھی رہی ہے، تو اس لیے ہمیں بھی حج کرنے کا موقع ملتا رہا۔ میں نے بھی 5 دفعہ حج کیے۔ ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے جو دادا، بلکہ میرے پردادا، پردادی، پرنانا، پرنانی اور باقی دادا، دادی، نانا، نانی سارے صحابی تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پھر ہم نا میں نے 5ویں میں نے سعودی عرب میں امبیسی اسکول، پاکستان امبیسی اسکول سے کی تھی۔ اچھا، پھر 6ٹھی کلاس میں ہم 1967 میں پھر ہم ربو آ گئے، میں اور میری 2 چھوٹی بہنیں۔ ابا نے بھیجا تھا کہ ربو میں جا کر پڑھیں، پڑھائی اچھی۔ تو یہاں جب آئے تو 6ٹھی میں میرا داخلہ ہوا، تو بہنوں کو اسکول میں داخل کر، لڑکیوں کو اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ جب 6ٹھی میں داخلہ ہوا تو اس وقت 6ٹھی کلاس میں وہاں تو ہم بڑے اچھے اسکول تھا، بڑا فرنش اسکول تھا، بڑے فیسلٹیز تھی۔ یہاں جب آئے تو 6ٹھی کلاس میں بینچ بھی نہیں تھے، اینٹوں پر بیٹھتے تھے۔ اچھا، اینٹوں پر بیٹھے، جب استاد کرام باہر بلاتے تھے تو اپنی اینٹیں لے کر آ جاتے تھے، یا وہاں سے جو اینٹیں ہوتی تھی وہاں قبضہ کر لیتے تھے۔ کسی کے پاس کتنا سادہ زمانہ تھا وہ۔ 2 اینٹیں ہوتی تھی تو اس سے منتیں کرتے تھے یا 1 اینٹ دے دو، بعض ایک اینٹ کا ٹوٹا بھی مل جاتا تھا، وہ بھی بہت تھا۔ خاص طور پر ماسٹر اسماعیل صاحب جو تھے نا، مرحوم اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، بہت شریف استاد تھے، داوی امن آمین۔ بشرکی کے۔ وہ تو اکثر جو ہے نا موسم کا خوشگوار ہوتا تھا، باہر لے کر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر میں نے یہ ڈاکٹر عبدالخالق خالد کو جانتے ہیں نا، آج کل جو صدر انصاراللہ پاکستان۔ بالکل بالکل، ان کا یہ چھوٹے بھائی سب سے عبد المصور میرے کلاس فیلو تھے، مولانا غلام باری صاحب۔ غلام علی صاحب کے جو بیٹے۔ بالکل بالکل۔ تو وہ 6ٹھی سے لے کر MBBS تک میرے کلاس فیلو۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو 72 میں نے پھر میٹرک کیا۔ تو اسکول کے زمانے میں ہمارے ہوتے تھے ماسٹر نذیر صاحب ہوتے تھے، ماسٹر غلام رسول صاحب ہوتے تھے۔ ہاں جی۔ اس کے علاوہ ماسٹر رشید صاحب تھے جو پھر آج کل مونٹریال میں ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا پھر ماسٹر قدیر صاحب تھے جو ہمیں عربی پڑھاتے تھے۔ اچھا پھر اس کے علاوہ ماسٹر محمد صدیق صاحب تھے جو ہمیں میتھ پڑھاتے تھے۔ اچھا، آپ نے صدیق صاحب سے میتھ پڑھا ہے؟ اچھا۔ ماسٹر مجید صاحب ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے۔ اچھا، وہ بھی یہاں پر ہیں لیکن اب بیمار ہیں، اب تو بیچارے ہوش و حواس میں نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر وہ ماسٹر شمیم صاحب تھے، شمیم پرویز صاحب۔ اچھا۔ پھر ایک ٹیچر تھے ہم ان کا نام ہے، وہ ہمیں لکڑی بجلی پڑھاتے تھے۔ اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا تھا لکڑی بجلی؟ وہ لکڑی بجلی بھی انہوں نے لگایا ہوا تھا 8ویں تک۔ لڑکے کہتے تھے کہ ماسٹر صاحب آپ نے ہمیں پڑھایا نہیں، لکڑی بجلی کرتے تھے، تو باقی بڑے مضمون میں پاس ہو جاؤ۔
پھر ایک ماسٹر صاحب تھے ظہور صاحب ڈرائنگ پڑھاتے تھے. اچھا. پھر ایک ماسٹر صاحب تھے, ان کا کیا نام ہے, وہ دارالصدر میں رہتے ہیں, ابھی انہوں نے کتا رکھا ہوا ہے. ان کا بیٹا وقف سر انجمن احمدیہ میں ہوتا ہے. اچھا. وہ میرے نام ذہن میں آ رہا, وہ ویسے بعد میں پھر گورنمنٹ سروس میں چلے گئے نا, تو پھر ہیڈ ماسٹر تھے. اچھا. میں جب کاوے والا میں میڈیکل افسر تھا تو ماسٹر یہ عبدالرشید صاحب, ملک عبدالرشید صاحب وہاں پر ہیڈ ماسٹر تھے کاوے والا میں. اچھا. اور وہ تو اتنے مہربان تھے, نیک آدمی تھے کہ جب بھی چائے کا وقت, میرا ہاسپٹل بالکل قریب ہی تھا, اچھا. تو جب بھی چائے کا وقفہ ہوتا تھا اسکول میں تو کسی وہ پی ایم کو بھیج کر مجھے بلا لیتے تھے اچھا. کہ ڈاکٹر صاحب آئے تو میرے ساتھ چائے پیے. اچھا قسمت کی بات ہے کہ ان سے پہلے ان کا ایک اور شاگرد تھا, جو شاگرد تھا ڈاکٹر یہ متی اللہ چیمہ. اچھا اچھا اچھا. ڈاکٹر متی اللہ چیمہ بیچارے موٹر سائیکل میں وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے. تو وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ تھے, ان کو بھی ایسے بلا لیتے تھے, مجھے بھی اپنے پھر ٹیچروں سے پھر تعارف کراتے تھے, یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اور ایک ماسٹر کے لیے بڑا اعزاز ہوتا ہے بالکل بالکل کہ میرا یہ ٹیچر, میرا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے. بالکل. تو اس طرح کر کے بہت ہی اچھا ٹائم گزرا ہے. تو بلکہ ماسٹر صدیق صاحب جو تھے نا, ماسٹر صدیق صاحب شاید آپ نے سنا ہو. ہاں جی بالکل, ہمیں وہ کیمسٹری پڑھاتے تھے ماسٹر صدیق صاحب. ماسٹر صدیق صاحب جو تھے نا وہ رہنے والے تھے کہیں ادھر دارالعلوم سائڈ سے, کہیں دارالعلوم میں کہیں تھے. ہاں جی ہاں جی. اچھا وہ بہت نیک تھے اور اپنے مسجد کے امام الصلاۃ بھی تھے. اچھا, ہمیں ان کی یہ بات بڑی اچھی طرح یاد ہے, وہ کسی کو مارتے نہیں تھے. ہاں بالکل, یہ تو 100% ہے. بلکہ چاک پھینک کر کہتے تھے کہ آپ شرارت کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل بالکل. چھڑی ہوتی تھی ان کے ہاتھ میں ضرور, لیکن کبھی اس کا استعمال نہیں تھا کیا انہوں نے. بالکل بالکل. ایک دفعہ نا صرف ایک لڑکے کو مارا تھا, وہ صفی اللہ تھا. وہ یہ منڈی میں ہوتا تھا پمپنگ ہاؤس. اچھا اچھا اچھا. وہ اس کا وہ لڑکا تھا, تو اس نے کو بدتمیزی کی تھی تو اس کو مارا تھا. تو مار کر تو کلاس سے نکال دیا تھا. یعنی ان کو کبھی شال ہی غصہ آتا تھا ورنہ نہیں آتا تھا. بالکل. اور ان کی سب سے بڑی بات تھی کہ جب بھی کوئی نئی کلاس شروع ہوتی تھی نا, ہاں جی, تو وہ بورڈ پر ایک لکیر لگاتے تھے, سیدھی لکیر. کہتے تھے اس وقت آپ سب اس پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے اوپر کو لکیریں لگاتے تھے, کہتے تھے اب جو کوئی محنت کرے گا تو وہ کوئی تو ہے بہت اوپر چلا جائے گا. اچھا. کوئی اس سے کام, کوئی اس سے کام, کوئی اس سے کام, کوئی پی ایچ ڈی بن جائے گا, کوئی ڈاکٹر بن جائے گا, کوئی انجینئر بن جائے گا, اور کوئی جو ہے یہیں کا یہیں رہے گا, بلکہ ہو سکتا نیچے چلا جائے. ٹھیک ہے. تو اچھا پھر میں جب بکھر میں رہا تھا, بکھر میں میڈیکل افسر تھا, ہاں جی, تو یہ وہاں پر ہیڈ ماسٹر تھے, کیونکہ گورنمنٹ سروس میں چلے گئے تھے جب نیشنلائز ہو گیا تھا. اچھا تو یہ ہیڈ ماسٹر تھے وہاں پر. کون ماسٹر صدیق صاحب؟ ماسٹر صدیق صاحب. اچھا. ہائی شریف نفس سے, اور وہ وہاں کے لوگ اور وہ ٹیچرز اور وہ جو تھے اسٹوڈنٹ کہتے تھے کہ ہم نے اتنا شریف نفس ٹیچر کوئی نہیں دیکھا. بالکل بالکل, بہت فرشتہ قسم کے آدمی تھے. ہاں وہاں پر نا ایک وہ کسی دوست کے ساتھ رہتے تھے, وہ بھی ربا کے تھے, وہ کسی میل میں تھے. اچھا. تو وہ مسجد میں باقاعدہ انہوں نے آنا, بلکہ مجھے ان کے ساتھ روزے بھی رکھنے کا موقع ملا ہے, افطاری کرنے کا بھی موقع ملا ہے, اور ان کے ساتھ آنے جانے, وہاں پر ان کو مطلب بڑے قریب رہنے کا موقع ملا ہے. اور میں نے دیکھا کہ جتنا میں نے دور سے دیکھا تھا, قریب جا کر اتنے ہی اچھے صاحب ہوتے, مطلب بہت ہی, جس طرح ہم کلاس میں کہتے ہیں شریف النفس. ہاں جی ہاں جی. لیکن شریف النفس کے علاوہ بہت مہمان نواز اور شریف النفس اور تہجد گزار, نمازی, پرہیزگار, احساس کرنے والے, اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا منجم طبیعت. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب مجھے ان کی ایک بات بڑی اچھی طرح یاد ہے. ایک دن نا ہمارا سیکشن ہوتا تھا بی سیکشن, تو مجھے بلایا آ کے, تو کہتے ہیں کہ افضل تمہارے بال جو ہے نا کچھ لمبے ہو گئے ہیں, تو ان کو کٹوا دو ورنہ سیکشن اے والے زیادہ نمبر لے جائیں گے. تو اتنا خیال تھا اپنے اسٹوڈنٹس کا ان کو, خالی کیمسٹری کریں جو میں پڑھاتے تھے, پوری زندگی کا خیال کرتے تھے وہ. پھر اگر ایک میں نام نہ لوں تو یہ انٹرویو نام مکمل ہو جائے گا. وہ تھے ماسٹر محمد ابراہیم صاحب بھاوڑی صاحب. وہ ہمیں پڑھاتے تھے اور وہ ہمیں
انہوں نے جب عربی پڑھانی نا قرآن مجید پڑھانا تو اگلے دن آ کر کوئی ایک آیت سننی شروع کر دینی اور کہنا ترجمہ سناؤ، جس کو نہیں آنا سب پہ ایک سوٹی لگا دینی. اچھا اچھا اور بھامری صاحب کا اتنا حافظہ ہے، ابھی بھی وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں. اچھا اچھا اب ان کی عمر ماشاءاللہ 107 اور 8 پہ جا رہے ہیں. اچھا. ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر عمران احمد خان ہے نا، چائلڈ اسپیشلسٹ، ہاں جی ہاں جی. اس کے بھائی عرفان اللہ خان دہلی صاحب نے پروگرام کیا تھا کچھ سال پہلے. اچھا تو اس میں ابراہیم بھامری صاحب کو بلایا تھا. اچھا اچھا. تو وہ کہہ رہے تھے میری عمر 107 سال ہو گئی ہے، میں 108 میں جا رہا ہوں. تو یہ ذرا اونچا سنتے ہیں کیونکہ بزرگ ہو گئے، ہاں جی. لیکن ان کی یادداشت اتنی اچھی ہے کہ جب میں 2017 میں 16 میں گیا تھا، 16-17 میں 9 مہینے رہا تھا پاکستان، جب میں وہاں گیا تو وہ مجھے بازار میں ملے. میں نے کہا السلام علیکم. اچھا. وہ کہتے کی حال ہے حاجی نسیم اللہ؟ میں حیران ہو گیا، میں حیران ہو گیا. حالانکہ ان کے تو اتنے اسٹوڈنٹ تھے بے شمار، اور پتہ ہے آپ کو 50 سال یہ دارالنصر غربی میں وہ یہ صدر محلہ رہے ہیں. اچھا نہیں مجھے نہیں سنتے. اچھا 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 50 سال. اچھا. پھر بھی انہوں نے اپنے خود ہی کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب مجھے مجھے مطلب لوگ پھر بھی مجھ سے پا لیتے تھے. اچھا. ہر گھر سے آتا تھا ان کا. ہم، تو مطلب کہ اتنی دنیا کو جاننے والے پھر بھی ایک ادنا سے شاگرد کے بارے میں بائی نیم سے پکاریں، تو یہ ایک میں نے ان میں بڑی بات نوٹ کی ہے. باقی بہت اس کے علاوہ ہمارے ایک نا چھٹی ساتویں میں کوئی ٹیچر تھے، مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا، ہمارا ایک نا وہ ہمارے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا لیکن وہ اے سیکشن میں تھا. اچھا. ڈاکٹر منیر مبشر کو جانتے ہیں نا؟ نام سنا لگتا ہے. ڈاکٹر منیر مبشر کی منڈی میں رحمت افضال میں بہت اچھا پریکٹس ہے، اچھا بڑی اچھا کامیاب ڈاکٹر ہے، اچھا. اور گورنمنٹ جاب تھی، 1980 سے ریٹائر ہوئے. اس کا ایک جو کزن تھا فہیم احمد رشید، اچھا. وہ بھی نا وہ اے سیکشن میں تھا. اچھا اچھا. تو وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا. تو ایک ہمارے ساتھ تھا اے سیکشن میں ڈاکٹر مبشر احمد زاہد. اچھا اچھا. اچھا یہ بہت چوٹی کے لڑکے تھے. تو ہمارے ٹیچر جو تھے نا وہ چھٹی ساتویں میں فہیم کی کاپی لا کر ہمیں دکھاتے تھے کہ دیکھو کاپی ایسے بناتے ہیں، ہوم ورک ایسے کرتے ہیں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ، ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ. بہرحال میٹرک میں بھی جب فرسٹ پوزیشن آئی تھی نا، سب سے پہلے ڈاکٹر مبشر احمد زاہد فرسٹ آیا تھا اور پھر فہیم احمد رشید. لیکن یہ ویسے سوچ ہوتا ہے کہ بعض لڑکے بڑے قابل ہوتے ہیں لیکن آگے نہیں نکلتے. ڈاکٹر مبشر احمد زاہد امریکہ چلا گیا، وہ تو آگے سے اسپیشلائز کی، بلکہ میڈیسن میں پھر فردر اسپیشلائز کیا. لیکن ڈاکٹر فہیم احمد رشید ہے نا، اسے لاہور میں کینچی بورڈ میں کسی ڈاکٹر کو کلینک مل گیا، امریکہ جا رہا تھا. وہ اس سے ایسا اٹیچ ہوا کہ ابھی تک وہی پریکٹس کر رہا ہے. پریکٹس بڑی کامیاب ہے لیکن پر وہ آگے پڑھا نہیں. پھر ہمارے کلاس فیلو میں ایک تھا ڈاکٹر داؤد احمد ثاقب. اچھا. یہ تھا نا یہ مولوی محمد احمد ثاقب صاحب جو جامعہ کے پروفیسر تھے، ہاں جی. تو فقہ کے، تو ان کا بیٹا. اچھا. اور اس کے جو دادا تھے انہوں نے اس سے ملایا تھا، وہ صحابی تھے، نبینا ہو گئے تھے. اچھا. تو ڈاکٹر محمد ثاقب نے پھر راولپنڈی سے MBBS کیا، تو پھر اینستھیزیا میں اسپیشلائز کیا. تو وہ پھر اینستھیزیا میں کافی دیر تک وہ جاب کرتا رہا، 20 ایئر سے ریٹائر ہوا. فیملی اس کی ادھر ہے، تو ابھی بھی وہ جو ہے نا پاکستان چلا جاتا ہے تو اینستھیزیا میں مختلف پرائیویٹ اسپتال میں کام کرتا رہتا ہے. اچھا. تو پھر کبھی تو ڈاکٹر جب آپ نے TI کالج شروع کیا اس وقت جماعت کے پاس ہی تھا کالج جب آپ گئے ہیں؟ ہاں یہی تو بات ہے، اسکول بھی جماعت کے پاس ہے، اور جب میں فرسٹ ایئر میں تھا اس وقت بھی اسکول جماعت کے یہ کالج جماعت کے پاس ہے، سیکنڈ ایئر بھی. اچھا اچھا اچھا. یعنی 71-72 تو یہ جماعت کا ہی تھا. اور ہمارے جو کالج کے پروفیسر تھے، ایک پروفیسر شریف خان صاحب تھے جو آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں بیالوجی کے. بالکل. انہوں نے ہمیں زبردست بیالوجی پڑھائی، اور ان کا بھی بالکل انداز ایسے ہی ہے جیسے یہ اپنے یہ جو ہے نا ابراہیم بھامری صاحب ہیں. اچھا. وہ بھی جو ہے نا ابھی تک بائی نیم ہر اسٹوڈنٹ کو جانتے ہیں، بلکہ وہ میرے فیس بک فرینڈ بھی ہیں. ان کی عمر تو 85 سال ہے. جب بھی کوئی نئی پوسٹ ان کی وہ ان کی لگتی ہے تو وہ مجھے میسیج آ جاتا ہے آٹومیٹیکلی. تو میں ان کو لائک کرتا ہوں. تو
مطلب وہ انہوں نے ایسے ایکٹیو ہیں، واٹس ایپ بھی ہے ان کا، بالکل سوشل میڈیا میں اتنے میں نے دیکھا اتنی عمر کے بزرگ عام طور پر سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے. بالکل بالکل صحیح بات. تو ایک ہمارے تھے پروفیسر مبارک احمد عابد صاحب جو بہت اچھے شاعر بھی ہیں. ہاں جی ہاں جی، اب ہمارے زمانے میں بھی تھے، شریف خان صاحب بھی تھے، مبارک عابد صاحب بھی تھے. پھر اس کے علاوہ ہمیں ایک اور ہمارے کلاس کو بڑا اعزاز تھا کہ حضرت مرزا خورشید احمد صاحب جو ناظر اعلیٰ رہے ہیں، ہاں جی. انہوں نے ایف ایس سی میں ہمیں 2 سال لگاتار انگلش پڑھائی ہے. اچھا اچھا ایک لفظ بھی وہ اردو کا نہیں بولتے تھے. اچھا. اچھا، ان کی بھی یہ خاصیت ہے کہ سال ہر سال گزر کے ناظر اعلیٰ تھے، اور جب بھی میں ملتا تھا میں کہتا تھا سر مجھے جانتے ہیں؟ کہتے بالکل آپ میرے اسٹوڈنٹ تھے. اچھا. اس کے علاوہ پروفیسر عبدالجلیل صادق صاحب نے بھی ہمیں کچھ عرصہ انگلش پڑھائی ہے. اچھا اچھا اچھا. پھر ایک پروفیسر صادق صاحب تھے جو یہ باٹنی کے تھے. اچھا. کچھ لیکچر انہوں نے بھی ہمیں دیے تھے. ٹھیک ہے. پھر ہمیں یہ جو ہے نا یہ جو وہ عاطف صاحب، ہاں جی ہاں جی، یہ محمود کیا نام تھا، محمود احمد عاطف سے میرا خیال ہے. ہاں جی ہاں جی، وہ انہوں نے ہمارے پہلے سال میں جب میں نے شروع کیا ہے ٹی اے کالج تو پہلے سال تھے تو، لیکن ہمارے پروفیسر نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی جب دوسرا پروفیسر نہیں تھا آتا تو وہ عاطف صاحب نے آ کے لیکچر دیا، لیکن اسی سال ہی ریٹائر ہو گئے تھے ہمارے فرسٹ ایئر میں. انہوں نے ہمیں فزکس پڑھائی ہے، پریکٹیکل پڑھائے ہیں. اچھا اچھا. پھر پروفیسر مبارک احمد انصاری صاحب، ہاں جی، مبارک انصاری صاحب کیمسٹری پڑھاتے تھے اس وقت تک ہمارے انہوں نے زمانے میں. کیمسٹری پڑھائی، اور ان کی بھی یادداشت اتنی ہے، اب وہ ان کی عمر 90 سے اوپر ہے، اچھا. اور جب بھی وہ ملتے ہیں وہ فوراً پہچان جاتے ہیں اور حال چال پوچھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ اپنے اساتذہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو پہچان جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ میں بھی کوئی خاص بات ہے کہ سارے آپ کو پہچان جاتے ہیں. نہیں وہ میرا خیال ہے میں تو انتہائی نالائق شاگردوں میں سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یادداشت میں کوئی خاص فضل تھا، ہاں جی. خاص فضل تھا. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں کو بھی جانتے تھے. بالکل بالکل. ہمارے میرے جیسے نانا تھے حکیم دین محمد صاحب صابی حضرت مسیح علیہ السلام کے 98 سال کی عمر فوت ہوئے ہیں. اچھا اچھا. تو وہ جو ہے نا، بلکہ ان کی دلچسپ بات ہے کہ جو حضرت خلیفۃ مسیح رابع جب وہ خلیفہ بنے نا تو انہوں نے اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے نا 82 میں، ہاں جی. ان کو بلایا تو ان کے سارے فوٹو مجھے کھنچوائی، اچھا اور وہ فوٹو ابھی بھی مخزن یہ جو تصاویر میں محفوظ ہے. اچھا. اس فوٹو کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کچھ آگے بیٹھے ہیں، کچھ پیچھے کھڑے ہیں، اچھا اور خلیفہ وقت صحابہ کرام کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں. اچھا. نہ کبھی ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کھڑا ہو اور لوگ بیٹھے ہوں، ہاں نہیں، عموماً تو نہیں اور ہوتا. جو آگے بیٹھے ہیں نا ہاں جی. ان میں جو درمیان میں جو سوٹی کے ساتھ ہے نا وہ میرے نام ہے. اچھا 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 اچھا. کیونکہ وہ سینئر بہت سینئر صحابی تھے، انہوں نے 1902 میں بیعت کی تھی، ان کی عمر 18 سال تھی. اچھا اچھا اچھا. ایک مشہور صحابی ہیں محمد حسین صاحب سبز پگڑی والے. ہاں جی، ان سے تو ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے ہمیں. تو وہ بھی حضور کے ساتھ پیچھے کھڑے تھے، اچھا. اس لیے کہ وہ بھی اتنی جونی خوابہ میں تھے نا. کوئی کہتا ہے میں 6 مہینے کا تھا حضور کی گود میں ڈال دیا تو میں بھی صحابی ہو گیا، کوئی 5 سال کا تھا. یہ مطلب تو صحابی تو بن گئے لیکن وہ یاد نہیں رہا. ہاں جی. ایک 18 سال کا آدمی جو خود جو ہے نا استخارہ کر کے خواب دیکھ کر خود دستی بیعت کرے، بالکل 18 سال میں آدمی کافی سمجھدار ہو جاتا ہے. بالکل بالکل بالغ ہو جاتا ہے پورا یار. اس کے علاوہ میرے جو والد صاحب تھے الحاج ڈاکٹر ملک عطا اللہ خان، ان کو بھی لوگ جانتے تھے اچھی طرح، اگرچہ زیادہ باہر ہیں لیکن پھر بھی جانتے تھے. پھر ایک ہمارا یہ بھی تعارف ہے کہ ملک صلاح الدین صاحب ایم اے بودرویش قادیان، ہاں جی. جنہوں نے اصحاب احمد کی کئی کتابیں لکھی ہیں. ہاں جی ہاں جی، پڑھی ہے میں نے. لکھی ہیں، ہاں پڑھی ہوئی. ہاں جی ہاں جی. انہوں نے اصحاب احمد، مبشرین احمد، تابعین احمد. ٹھیک ہے. تو بلکہ ان کی ایک بیٹی ہے طیبہ، انہوں نے الفضل میں بڑا اچھا مضمون لکھا. میرا پروگرام ہے، میں آج کل نا کچھ اپنا میں نے چینل بنایا تو میں دوستوں سے انٹرویو کرتا ہوں کہ اچھا. جیسے آپ کے خاندان میں احمدیت کیسے آئی اور اس قسم کے، اور وہ ایمان تو افروز. بہت اچھا سلسلہ ہے. لیکن جو کچھ نہیں ہوتا وہ میں اس کی آئیڈیا سٹوری بنا لیتا ہوں، اور یہ آئیڈیا سٹوری کا یہ میں نے آئیڈیا BBC لندن سے لیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کئی مشہور شخصیات کی آئیڈیا سٹوری بنائی ہے. اچھا اچھا. میرا خیال تھا میں ملک صلاح الدین صاحب کی بھی آئیڈیا سٹوری بناؤں گا. بڑا اچھا آئیڈیا. تو بلکہ میں اسی میں انٹرویو میں اب کتنا
ٹائم میں نے کہا بتا دوں آپ کو، جتنا آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جتنا آپ دینا چاہتے ہیں. ملک صلاح الدین صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ میرے دادا بھی صحابی تھے نا، میرے دادا جان کو بہت تبلیغ کا شوق تھا. اچھا. تو ان کی ایک دوست کے ساتھ نا مذہبی گپ شپ رہتی تھی. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کا تو اوڑھنا بچھونا ہی تبلیغ تھا. بالکل بالکل. تو ان کا یہ دوست کہتا تھا کہ پہلے خدا لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اب نہیں کرتا. اچھا. تو میرے دادا نے کہتے تھے کہ بات یہ ہے کہ دنیا کے برگزیدہ جو ولی اور نبی، ان کا تو مقام ہی کچھ اور ہے. ہاں جی. ہم جیسے بھی جو ہے نا گناہ گار لوگ بھی اگر دل سے عبادت کریں تو اللہ ہمیں بھی آنے والے وقت کی جو ہے اطلاع دیتا ہے. دادا جان نے اسے ایک خط دیا اپنے دوست کو کہ یہ خط بند ہے، اس میں ایک خبر ہے. اچھا. تو جب میں کہوں گا تو میری بیگم حاملہ ہے، جب میں کہوں گا تو ایک خون ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اصل میں خواب دیکھی تھی کہ کس نے میری گود میں ایک بچہ ڈال دیا ہے، اچھا. چھوٹا سا بچہ. اچھا. اچھا. اور ساتھ آواز آئی ہے صلاح الدین، اور کہتے ہیں مجھے یہ تفہیم ہوئی کہ یہ دین کی خدمت کرے گا. اچھا. یہ 1913 کی بات ہے. انہوں نے یہ جو تھی نا، یہ والی جو تھی وہ خواب، یہ خواب تھی، ہاں جی. یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کو بھی لکھ دی. اچھا. جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ اس کا نام رکھا جائے. اچھا. حضور نے فرمایا اس کا نام تو اللہ نے رکھ دیا ہے، میں نے کیا رکھنا. اچھا پھر وہ اپنے دوست کے پاس گئے، دیکھیں ان کا بھی یہ دیکھیں. ہاں جی. پھر وہ اپنے دوست کے پاس گئے، انہوں نے کہا وہ خط نکالو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے خط نکالا تو انہوں نے خط کھول کر پڑھا. انہوں نے کہا دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے یہ میں نے خواب دیکھی، اللہ نے مجھے بیٹا دے گا. اچھا. اب دیکھیں ایک چند دن کا، ہفتہ 10 دن کا 15 دن کا بچہ ہو، ہاں جی. تو کوئی یہ گھڑتی سے کہے کہ یہ لمبی عمر پائے گا تو کتنا مطلب مشکل ہے کہنا. بالکل بالکل. لیکن میرے دادا جی نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ دین کی خدمت کرے گا، ہاں جی. اس لیے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ چھوٹی عمر میں فوتی ہوگا، یہ لمبی عمر پائے گا. اچھا. اور وہ جتایا جان ہے 91 ایئرز میں فوت ہوئے. اچھا. 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 اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چھوٹی عمر میں فوت ہوئے ہیں. ہاں جی. بالکل بالکل. اور وہ میرے تایا بھی تھے اور میرے سکے خالو بھی تھے. اچھا. 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 اچھا تو میں واپس آتا ہوں آپ کی اسکول کی، اسکول ٹائم میں. اسکول میں یہ تھا کہ اس وقت نا ابھی اتنے موٹر سائیکلیں وغیرہ نہیں تھیں. ٹھیک ہے. تو میں جو میرا اسٹیشن کے سامنے گھر ہے، ہاں جی. ہاں جی. وہاں سے میں پیدل ہی جایا کرتا تھا، اور بھی ٹولیاں پیدل جا رہی ہوتی تھی، ان کے ساتھ میں بھی شامل ہو جاتا تھا. میں نے چونکہ 5 دفعہ وہ حج کیا ہوا تھا تو پتہ چل گیا دوستوں کو، تو سارے مجھے حاجی صاحب کہتے تھے. اچھا. 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 تو میں پھر لڑکوں کی باتیں سنتا تھا. کوئی کہتا تھا ایسے 10 دفعہ کیے ہیں، کہتے 2 دفعہ کیے ہیں، 5 دفعہ، جتنے منہ کی باتیں. ہاں جی. ہاں وہ جی. حاجی صاحب ہونے کی وجہ سے لڑکے میری عزت کرتے تھے اور مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ ہم نے پیدل جانا اور پیدل ہی آنا شدید گرمی میں. تو توبہ وہاں سے وہ پیدل واپسی پر گرمیوں میں تو بہت ہی وہ جو مشکل ہوتی تھی. ہاں جی. ہاں جی. تو بہرحال کئی بار ہم لائن بھی چلے جاتے تھے. اچھا. تو اس لیے میں بچوں سے میں مذاق سے کہتا ہوں کہ آپ آن لائن پڑھتے ہیں تو ہم بھی آن لائن پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائن جاتے ہاں تھے. جی. تو بہرحال وہ بڑا ایک سادہ زمانہ تھا. دیکھیں میرے اسکول کے زمانے میں ٹی وی بھی نہیں تھا، اچھا. صرف ریڈیو تھا. ٹی وی بھی کوئی آیا کہ کوئی وہ 72 یا 3 میں کہیں. ہاں نہیں، ہمارے گھر میں 77 78 میں مجھے یاد ہے خریدا تھا. ہاں میرے FSC میں آیا تھا. اچھا. وہ بلکہ وہ ریڈیو لگا ہوتا تھا. اچھا میں اس سے پہلے کی بھی آپ کو بات بتا دوں. ہم جب سعودیہ میں تھے نا تو ابا جان بھی ریڈیو کے خبریں سننے کے شوقین تھے. اس میں ریڈیو تھا. ہاں جی. تو ریڈیو پر ابا جان جب ڈیوٹی سے آتے تھے نا تو آتے وقت ہی وہ ان کا آتے وہ واپس آتے ایک ہی کام تھا کہ پہلے نماز پڑھنی ہے، پھر ریڈیو پر پاکستان کی خبریں لگانی ہیں. اچھا. 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 جب پاکستان کی خبریں لگاتے تھے نا تو اس کو مجھے یاد ہے کہ اس وقت 1965 کی جنگ ہو رہی تھی. اچھا. اور ایک مشہور براڈ کاسٹر تھا، ایسا کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک، شکیل احمد. اچھا. اس کی آواز میں جو گھن گھرش تھی، جو اس کا لہجہ تھا کہ آپ شکیل احمد سے باتیں سنیے. اچھا. نہیں سوری، اب آپ شکیل احمد سے خبریں سنیے. ٹھیک ہے. اور وہ جو تھا نا، پھر اس دوران سن 65 کی جنگ ہو رہی تھی نا، وہ
ایسی خبریں بن گھرت کے ساتھ دیتا تھا، لگتا تھا جیسے میدان جنگ میں وہ جو کھڑا ہے. اچھا اور اس کا اکثر آخری فکرہ ہوتا تھا کہ آخری خبریں آنے تک وہ فلاں سیکٹر میں جنگ جاری تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا پھر مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو پھر پتہ چلا جنگ ختم ہو گئی ہے. پھر یہ صدر ایوب اور یہ شاستری وہاں تاشکند گئے، بھٹو بھی ساتھ تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں جنگ ختم ہو گئی، شاستری کا ہارٹ اٹیک سے وہیں پر انتقال ہو گیا. ہاں جی ہاں جی. تو جب پھر نا اس تو ڈاکٹر صاحب آپ اپنے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اپنے کلینک کے بارے میں بتائیں جو آپ نے بتایا کہ آپ کا کلینک تھا ربوہ میں. یہ تھوڑی سی اگر بات ضرور ضرور کیا. میں یہ بھی نئی نسل کے لیے دلچسپ ہے. ہاں جی. تو وہ جب شاستری جب وہ فوت ہو گیا نا تو پاکستان وہاں انڈین ایمبیسی نے ان کی جو ہے نا وہ آخری تدفین کی، اس کی نا وہ فلم دکھائی. ٹھیک ہے. تو جتنے بڑے بڑے لوگ تھے اس میں والد صاحب بھی تھے، ان کو پھر وہ جو ہے نا پاس دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جا کر اس کی ساری تدفین کرا کر دیکھا. اچھا. اس طرح اسی دوران ہی 1963 میں یہ صدر کینیڈی قتل ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو امریکی سفارتخانے نے اس کا بھی دکھایا تھا، تو وہ بھی ہم نے جا کر دیکھا تھا. اچھا. تو بہرحال باقی میں آتا ہوں کلینک کی طرف. تو کلینک یہ تھا کہ میں نے 89 میں میں نے کلینک شروع کیا تھا. اچھا 89 میں. اچھا اچھا. کیونکہ میں نے چلڈرن پیریڈ میں بھی کچھ کام کیا ہوتا میں. اچھا اچھا. تو میرا وہ پھر 2012 تک کلینک چلتا رہا، جب تک میں 2010 تک جب تک میں نارووال میں ٹرانسفر ہو گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کلینک پر بھی میں فری وقفے ہو کے بچے دیکھتا رہا. اس کے علاوہ میں مختلف محلہ جات میں جاتا رہا. ربوہ کا کوئی محلہ نہیں جہاں پر میں نہ گیا ہوں. اور اس کے علاوہ ربوہ کے علاوہ احمد نگر بھی جاتا رہا ہوں، لالیاں بھی، تو جہاں جہاں جماعت بھیجتی، جہاں میرے پاس ایک اتوار کا دن ہی ہوتا تھا. اچھا. وہ اتوار کا دن یا وقفے کے لیے ہوتا تھا یا میڈیکل کیمپس ہوتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور میڈیکل کیمپس میں میں خدام الانبیاء کے ساتھ جاتا ہوں، بلکہ خدام الانبیاء نے مجھے ایک نا وہ جو بعد میں ایک خدام الانبیاء کا ایک پروگرام ہوتا ہے نا، اس میں کچھ وہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو انہوں نے اسے، حالانکہ میں انصار تھا اس وقت، اچھا. انہوں نے وہ مجھے اسپیشل ایوارڈ دیا کہ یہ باوجود انصار ہونے کے انہوں نے ہمارے سے اتنا تعاون کیا ہے، تو ہمارے میڈیکل کیمپس پر جاتے ہیں. تو وہ ایوارڈ بھی مجھے حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے جو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب تھے انہوں نے دیا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو اس ویسے وہ جو نا جو میڈیکل کیمپس تھے اس میں تو ہم کئی شہروں میں گئے، شیخ پورہ بھی گئے، وہ جو ہے نا سیالکوٹ بھی گئے، نارووال بھی گئے، اور سرگودا بھی گئے، فیصل آباد بھی گئے، بڑی جگہوں پر گئے، بہت جگہ پر. اچھا اچھا. تو بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک وہ ہے وہ ٹھٹھا چندو ربا کے پاس ہے، وہاں بھی 5-6 دفعہ گئے. ایک ہے وہ شیخ پورہ میں، اسے کہتے ہیں 79 نواں کوٹ ہے، اسے کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں بڑا اس کا کیا نام ہے. وہ وہاں پر بھی میرے ساتھ بھی ڈاکٹر خالد بھی تھا، وہاں بھی کئی دفعہ ہم گئے. اچھا اچھا اچھا. تو وہاں پر وہ تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں خاصا لمبا ہو گیا، میرے خیال میں تو اس میں انف مٹیریل ہے، اب اگر ایڈٹ کر کے تو وہی 20 منٹ یا ہاف این آور کا. ہاں اب کریں تو دوبارہ تو پھر میرے سے لے لیں. ٹھیک ہے بالکل ضرور ضرور ضرور، جتنا بھی آپ ٹائم دے سکیں. جب عمر زیادہ ہو جائے تو واقعات بھی جتنا بھی آپ ٹائم دے سکیں دوست تو سنیں گے. میں حاضر ہوں، میں فارغ بابا ہوں، جو مرضی کہیں. ایسے ٹائم فکس کر لیا کریں گے تو آپ جتنی مرضی، مطلب میں کہتا ہوں بلکہ یہ ریکارڈ پر آ گئے. بالکل بالکل، مقصد یہی ہے، مقصد یہی ہے. 74 کی باتیں ہیں ابھی تو، اور میڈیکل کالج کی باتیں ہیں ابھی تو، اتنی باتیں. بلکہ میرا یہ بھی پروگرام تھا کہ میں اپنی پرسنل لائف کی نا آئیڈیا سٹوری بھی شیئر کروں. اچھا اچھا اچھا. لیکن اس طرح کا پروگرام تو خیر بہت ہی اچھا ہے. ہاں نہیں بالکل بالکل. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کا پہلی دفعہ ہمارے پروگرام تشریف لائے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو واپس بھی ہم ضرور بلائیں گے. تو میں حاضر ہوں. آپ نے تو میری ایسی کمزوری کو پکڑا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی کمزوری کو پکڑ لو نا
تو وہ پھر قابو میں آ جاتا ہے. تو یہ ربا تو ہمارے دل میں بستا ہے. بالکل، اور ہمارے دوستوں کا تو بہت فائدہ ہے. آپ اسے کمزوری کہہ رہے ہیں لیکن ہماری تو سعادت ہے کہ ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں. اچھی کمزوری مطلب ربا کی یادیں تو ہمارے دل میں جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں. ہاں جی، ہاں جی، بالکل. ابھی بھی کئی یہاں پر دوست ہیں وہ اس لیے گھٹ کے جفی ڈالتے ہیں، ملتے ہیں کہ یار اب ربا کے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت میرے لیے قربان کیا. نہیں نہیں، اس میں ایسی قربانی والی دعا بات میں نہیں. یاد رکھیں. آپ بھی. تو جب آپ دوبارہ بلائیں گے میں حاضر ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت السلام شکریہ. علیکم. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.